اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہیں۔ اس کی تشریح جو ہے کل گزر چکی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت متقین کے لیے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور متقی وہ لوگ ہیں جو یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان رکھتے ہیں ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلوں کی طرف نازل کیا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر متقین تک بات تو کل ہو چکی تھی، آگے متقین کی صفات اللہ تعالی نے خود ذکر فرمائی ہے کہ متقی کون لوگ ہیں۔ پہلی صفت ذکر فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ بذات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے۔ اب یہ کہ جو مشاہدہ ہے نا، اس عالم کو دیکھ کر، اس پورے عالم کو دیکھ کر، ان دلائل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہ آج کل جو ہے نا، وہ جو وسوسے ڈالتے ہیں نا، وسوسے ڈالنے والے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسہ ڈال دیتے ہیں لیاذ باللہ، کہ نہیں یہ خود بخود ہی سارے معاملات چل رہے ہیں۔ ایک موٹی دلیل ہمارے جو علماء ہے، اتنی عام سی موٹی سی دلیل دیتے ہیں جو ہر بندے کے ذہن میں آ جاتی ہے، کہ دیکھیے کہ اصول یہ ہے کہ وجود سے وجود ہوتا ہے، وجود سے وجود ہوتا ہے۔ کہ جیسے یہ قرآن پاک ہے، یہ جلد ہے، یہ کتابت ہے، یہ چھپا ہوا قرآن پاک ہے، تو اس کا وجود آیا موجود سے، یعنی پریس موجود ہے تو اس نے چھاپ دیا۔ یہ پھٹی کا وجود ہے تو پھٹی بنانے والی ایک کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، اس سے یہ وجود آ گیا۔ یہ عمارت موجود ہے، یہ کیا بنانے والے موجود تھے، مستری مسالہ چیزیں موجود تھیں، اس سے وجود آ گیا۔ تو اصول یہ ہے کہ وجود سے وجود آتا ہے۔ تو ہمارا وجود ہے نا، اپنا وجود کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، جتنا بھی بڑا کافر ہو، پرلے درجے کا بے ایمان ہو، کافر ہو، اپنے وجود کا تو کوئی نہیں انکار کرتا کہ میرا وجود نہیں ہے، اپنے وجود تو ہر بندہ مانتا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ وجود سے وجود آتا ہے، لا محالہ کہ یہ جو تمہارا وجود آیا ہے، اس عالم کا وجود آیا ہے، یہ کسی ذات کے موجود ہونے سے آیا ہے، بس وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اتنے دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا دعوت دے رہے ہیں کہ یہ اس عالم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے۔ وفی انفسکم افلا تتفکرون، اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کرتے، یعنی ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے۔ تو گویا کہ یہ متقین کی صفت بیان کی کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اسی طرح فرشتوں پر، اسی طرح رسولوں پر جو ہم نے نہیں دیکھے، آپ علیہ السلام کو اور سابقہ رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ان سب باتوں کو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے ایمان بالغیب، یہ متقین کی پہلی صفت ذکر کی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت یہ کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے تعدیل ارکان، تعدیل ارکان واجب ہے
کہ جو حضرات اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں نا کہ بس سجدے میں گئے اور تھوڑا سا اٹھے پھر سجدے میں چلے گئے، ابھی رکوع پورا نہیں کیا اور جناب آگے سجدے اٹھے نہیں کہ سیدھے سجدے میں چلے گئے، یعنی قومے میں سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، ایک سجدہ کر کے بیٹھے نہیں کہ دوسرے میں چلے گئے، تو نماز نہیں ہوگی۔ تعدیل ارکان واجب ہے۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں کہ جو بھی رکن آپ ادا کر رہے ہیں اس کو ادا کرنے کے بعد یعنی کم سے کم ایک تسبیح کی مقدار اس حالت میں رہنا، یعنی سبحان اللہ نا، سبحان اللہ ایک تسبیح ہے، تو رکوع کیا، رکوع کی حالت میں کیا ایک تسبیح کی مقدار کم سے کم اس حالت میں رہنا، رکوع ادا ہو گیا، اگرچہ بہتر ہے 3-5 مرتبہ تسبیحات پڑھیں۔ اسی طرح قومہ ہے، سیدھے کھڑے ہو گئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ایک تسبیح کی مقدار اس حالت میں رہنا۔ سجدے میں گئے، سجدے میں جانے کے بعد جب سارے اعضاء زمین پر لگ گئے تو ایک تسبیح کی مقدار اس حالت میں رہنا، اس سے سجدہ ادا ہوگا۔ اگر بالکل جانا وہ ٹکر ماری، بالکل جھکے اور پھر کھڑے ہو گئے، تعدیل ارکان نہیں پایا گیا، نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے مداومت صلاۃ، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم یعنی کہ مداومت اختیار کرتے ہیں، دوام اختیار کرتے ہیں استقامت کے ساتھ، یعنی کہ ایک پڑھ لی اور پھر مہینے بعد آئے، بلکہ متقی کون لوگ ہیں؟ جو نماز کے اندر مداومت اختیار کرتے ہیں۔ تیسری صفت ذکر کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا عام طور سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ رزقناہم رزق ہے، مال ہے، اگرچہ یہ مراد ہے اس میں، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ مما رزقنا کے اندر ساری نعمتیں، جتنی نعمتیں بندے کے پاس ہیں، مثلا ایک بندے کے پاس علم ہے، وہ ہمارے دیے ہوئے علم میں سے خرچ کرتا ہے، اگر وہ بخل سے کام لے گا علم آگے نہیں پہنچائے گا، گنہگار ہوگا۔ ایک بندے کے اندر ایک فن ہے، فن وہ آگے نہیں منتقل کرتا، کسی پر صدقہ نہیں کرتا، تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلا کہ صلہ رحمی کے اندر بعض ایسی صورتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ اس میں تعاون کرنا واجب ہوتا ہے، صرف زکوٰۃ ہی نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی، یعنی کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حقوق ہے، صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ یعنی جو بندے کے پاس نعمت ہے، کسی کے پاس قوت ہے، وہ قوت کے ساتھ جو آگے پہنچا سکتا ہے نفع، وہ اس میں آ گیا۔ اسی طرح اگر کسی کو طبیب ہے، طب کا علم ہے، یعنی کوئی بھی فن ہے کسی بندے کے پاس، یعنی میں بعض صورتوں کا کہہ رہا ہوں، ہر صورت میں سکھانا واجب بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی بندے کو صنعت جانتا ہے، فن جانتا ہے، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے، رشتہ دار ہے اور وہ محتاج ہے، اور اس بندے کے پاس فن ہے، یہ فن نہیں سکھائے گا، گنہگار ہوگا، کیونکہ یہ اس کی محتاجی کو دور کر سکتا ہے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر، رزق کے اندر جو نعمتیں بندے کے پاس ہیں وہ ساری آ گئیں، یعنی جو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں وہ آگے پہنچا سکتا ہے، آگے خرچ کر سکتا ہے، تو ان کو خرچ کرے۔ یہ تیسری صفت ہے متقین کی۔ چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ قرآن تو نازل کیا گیا، اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اور حدیث پر ایمان لانا بھی فرض ہے، فرض عین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو احادیث ہیں، ان کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اب جو منکرین حدیث کا فرقہ ہے وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن علیہ باللہ ہے، کیسے اہل قرآن ہے بھائی؟ قرآن جو نا حدیث کے بغیر تو قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک قرآن کی تفسیر نہیں بیان فرمائیں گے قرآن کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ حضور خود فرما رہے ہیں کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کی مثل اور بھی چیزیں دی گئی۔ اب حدیث کو حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ منزل من اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، البتہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور جو قرآن ہے، قرآن کے الفاظ بھی اور مفہوم بھی من جانب اللہ، تو گویا کہ جو حدیث ہے، حدیث کا مفہوم بھی من جانب اللہ، اس لیے حدیث پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پر بھی حدیث پر بھی۔ پانچویں صفت وما انزل من قبلک، اور متقی وہ لوگ ہیں کہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے قبل نازل کیا گیا، وما ان جو نازل کیا گیا من قبلک، آپ سے پہلے،
اب آپ سے پہلے یعنی آپ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء تھے ان پر جو کتابیں نازل کی گئیں، جو صحیفے نازل کیے گئے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جو بھی وقت کے نبی پر نازل ہوئے، انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، اور اسی طرح صحف ہیں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جتنے بھی انبیاء آئے ان پر جو صحیفے نازل ہوئے اجمالاً سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، تو گویا کہ ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ وما انزل من قبلک، اس کے اندر ختم نبوت کی دلیل بھی پائی جا رہی، کیونکہ یہاں پر پہلے جو انبیاء آتے تھے نا تو وہ اس نبی پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہوتا تھا، اور پھر وہ کہتے کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، تو وہ جو ان کے پیروکار ہوتے وہ اسی طرح ہی کلمہ پڑھتے، آپ پر ہمارا ایمان اور آپ کے بعد جو نبی آئیں گے ان پر ایمان۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے وہ قرآن پاک نے بھی نقل کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو حواری تھے ان کو یہی کہا کہ مجھ پر تو ایمان ہے ہی، میرے بعد آخری نبی آئیں گے ان پر بھی ایمان رکھنا ہے، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو گویا کہ جو پہلے ایمان کی شرط ہوتی تھی نا اس وقت کے نبی پر بھی ایمان لانا ضروری، اور جو بعد میں نبی آئیں گے ان پر بھی ایمان لانا ضروری۔ اب چونکہ آپ علیہ السلام آخری نبی تھے تو ہمیں صرف سابقہ انبیاء کا کہا گیا کہ سابقہ انبیاء پر اور سابقہ انبیاء کے کتب پر ایمان لانا ضروری ہے، ومن بعد ایک نہیں کہا گیا کہ حضور کے بعد، چونکہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو علماء فرماتے ہیں وما انزل من قبلک، یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، چھٹی صفت یہ ذکر کی کہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب میں نے کل بھی اس کی تشریح کی تھی کہ یہ یقین جو ہے نا، یقین یہ ذہن کے اور عقیدے کا نام ہے، جو دل کے اندر بند کے تصور ہوتے ہیں نا، ذہن میں اور دل میں جو اعتقاد ہوتا ہے، اب وہ جو ہمارے ذہن اور دل کے اندر جو معلومات ہیں وہ 4 درجے ہیں اس کے، جتنی بھی انسان کے ذہن میں ایک معلومات کا ہے، جتنی باتیں ہیں، جتنے تصورات ہیں، جتنے نظری ہیں، اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے شک کا، کہ ہمیں کئی باتوں میں شک ہو جاتا ہے نا، جیسے ہم نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں شک ہو گیا کہ 2 رکعتیں پڑھی 3 رکعتیں پڑھی ہیں، یہ ہمارے ذہن کی جو جتنی معلومات ہے اس میں ایک چیز شک بھی پائی جاتی ہے۔ دوسری چیز پائی جاتی ہے وہم، کیونکہ بعض میں وہم ہو گیا کہ مثلا ذہن میں ہوتا ہے یار نماز پڑھ لی ہے، حالانکہ پڑھی نہیں ہوتی، وہم ہو جاتا ہے نا، بعض میں کام کر لی ہے حالانکہ کیا نہیں ہوتا، یہ وہم بھی ذہن کے اندر ایک چیز ہے۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے ظن کا، یعنی کہ غالب گمان، کہ غالب گمان ہوتا ہے کہ یار شک ہوا تھا نا کہ 2 یا 3 ہے، غالب گمان ہو گیا سوچنے سے کہ نہیں 3 پڑھ لی ہیں، اس کو کہتے ہیں غالب گمان، یہ بھی ذہن کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے۔ چوتھی چیز ہے یقین، تو ذہن کے اندر جو ہماری معلومات ہیں، جو ہمارے اعتقادات ہیں، جو ہمارے تصورات ہیں، ان 4 چیزوں میں جو آخری چیز ہے نا یقین، عقائد کے لیے یقین شرط ہے۔ عقیدے کے اندر شک نہیں چلتا، عقیدے کے اندر وہم نہیں چلتا، عقیدے کے اندر غالب گمان نہیں چلتا، ظن غالب، بندہ کہے میرا غالب گمان ہے کہ اللہ ہے، ایسا نہیں چلتا، شک ہے یا وہم ہے یا غالب گمان ہے یہ نہیں چلتا، بلکہ یقین، عقائد کے اندر یقین شرط ہے۔ تو یہ متقین کی چھٹی صفت ذکر کی کہ متقی وہ لوگ ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو آخرت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ تو گویا کہ یہ 6 صفات متقین کی ذکر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔